بانڈ ناجائز ہے. جو حضرات کہتے ہیں نا جائز ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس پہ مشروط منافع نہیں ملتا. 10 روپے کا پرائز بانڈ ہے تو ہو سکتا ہے منافع ملے, ہو سکتا ہے نہ بھی ملے. یہ غلط ہے. مشروط منافع ملتا ہے, لیکن آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ یقینی نہیں ہے, بلکہ قرآن اندازی سے پتہ چلے گا. مشروط نہ ہوتا تو آپ عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے. مشروط ہے, آپ کا نام نکلا تو ان کے باپ کو بھی دینا پڑے گا یہ, ٹھیک ہے نا. جبکہ سود جو چیز نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے تو وہ آپ اپنی مرضی وہ پیسے دے یا نہ دے. کیا خیال ہے؟ پہلے سے کوئی طے نہیں ہوتا, نہ دے تو کوئی غصہ نہیں ہے, دے دے تو غریبی ہے. تو یہاں اگر آپ کا نام آیا تو اس کو دینا پڑے گا, تو یہ مشروط ہے. ہاں کس کے ساتھ مشروط ہے یہ پہلے نہیں پتا چلتا, یہ قرآن اندازی سے فیصلہ ہوتا ہے کس کو دیا جائے گا. تو اس لیے یہ بالکل ناجائز ہے. غرر بھی ہے اس میں, یہ غیر یقینی بے. آپ کو 10 روپے کے بدلے میں کیا چیز ملے گی یہ آپ کو پتا نہیں ہوتی, تو غیر یقینی خرید و فروخت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. صحیح حدیث ہے اس بارے میں. شرعاً بالکل ناجائز ہے, حرام ہے یہ کاروبار, اور پرائز بانڈ لینا بھی شرعاً جائز نہیں, خریدنا بھی جائز نہیں, اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے. بنیادی طور پر پرائز بانڈ کی خرید و فروخت اور اس پر ملنے والا انعام ناجائز ہے, کیونکہ یہ سود ہے. وجہ اس کی کہ بعض اوقات گورنمنٹ کو یہ کسی ادارے کے کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ بانڈز جاری کرتی ہے, تو لوگ وہ بانڈز خریدتے ہیں. تو جب کوئی شخص وہ بانڈز خریدتا ہے تو اس کی یہ رقم گورنمنٹ کے پاس بطور قرض کے ہوتی ہے. گورنمنٹ اس قرض کو استعمال کرتی ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس قرض کو مزید کچھ اضافی رقم کے ساتھ قرعہ اندازی کے ذریعے لوگوں کے اندر تقسیم کر دیتی ہے. لہٰذا یہ جو گورنمنٹ اضافی رقم دیتی ہے انعام کے نام سے, یہ رقم سود ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ نفع کو کھینچ کر لائے تو وہ سود ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص پرائز بانڈ خریدتا ہے انعام حاصل کرنے کی نیت سے یا اپنے سرمایہ کو محفوظ کرنے کی نیت سے, تو اس کا یہ خریدنا ناجائز ہے. اب پرائز بانڈ جو ہوتا ہے اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ایک مخصوص نمبر یا پرائز بانڈ ایک خاص رقم یا خاص پرائز کے اندر خریدتے ہیں, اور وہ نمبر اگر آپ کا اس میں نکل آئے, جو گورنمنٹ اس میں نکالتی ہے نمبرز, تو آپ کو وہ رقم مل آتی ہے. لیکن اگر وہ نہ ملے تو آپ اپنا پرائز بانڈ فروخت کر سکتے ہیں اور اپنے پیسے وصول کر سکتے ہیں. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ پرائز بانڈ کی رقم جو آپ حکومت کو دیتے ہیں, یعنی جس رقم سے آپ پرائز بانڈ خریدتے ہیں وہ حکومت کے پاس ایک قسم کا قرض ہے, آپ کا لون ہے جو آپ کسی بھی وقت واپس لے سکتے ہیں. تو پرائز بانڈ کے اصل ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سنن صغیر البیہقی میں ایک روایت ہے, حدیث نمبر 1971, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ قرض جو نفع کو اپنی طرف کھینچے وہ سود ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو رقم آپ نے دی ہوئی ہے گورنمنٹ کو وہ قرض ہے, اور اگر آپ کی لاٹری نکل آتی ہے یا آپ کا پرائز بانڈ نکل آتا ہے تو آپ کو اس پر رقم جو ملتی ہے وہ قرض پر نفع ہوتا ہے, وہ قرض پر پروفٹ ہوتا ہے, چاہے اسے انعام کا نام دے دیا جائے یا جو بھی نام دے دیا جائے, لیکن اصل حقیقت اس کی یہ ہوتی ہے. تو اصل وجہ اس کے حرام ہونے کی اور ناجائز ہونے کی یہ ہے کہ قرض پر ملنے والا پروفٹ ہے جو کہ حدیث میں سود کی ایک شکل قرار دیا گیا ہے. اب اس کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ جوا ہے, حالانکہ اس کی حقیقت جوئے کی نہیں ہے, اور بعض لوگ اسے اس وجہ سے بھی حرام کہتے ہیں کہ اس کی ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ رننگ میں نہیں آتا. حالانکہ پیسہ تو رننگ میں آتا ہے, گورنمنٹ کے پاس جب پیسہ جاتا ہے وہ اس سے کاروبار کرتی ہے, وہ اس سے مختلف قسم کے بزنس کرتی ہے اور مختلف اقسام کے بزنس میں لگاتی ہے. تو اس کی اصل ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک قرض ہے جس پر آپ کو پروفٹ مل رہا ہے تو وہ ناجائز ہے, اور شریعت کی نظر میں سود کی ایک شکل ہے. قومی بچت کی اسکیموں میں اگرچہ طریقہ تو وہی سود کا اختیار کیا گیا ہے, لیکن اس میں بہت کچھ کمی آ گئی ہے, ذوق پیدا ہو گیا ہے. وہ اس طرح کہ اس میں عام طور پر ریاست یہ کرتی ہے کہ وہ آپ سے روپیہ لے لیتی ہے, اور اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ قرض دینے والا اپنی شرائط پر کوئی شرح طے کر رہا ہے, وہی طے کر دیتے ہیں کہ اتنے ایک پیسے ہم آپ کو دے دیں گے. اس میں بھی جب ان کا جی چاہتا ہے کمی بھی کر دیتے ہیں, کبھی اضافہ بھی کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو لوگ کوئی اور بہتر راستہ نہیں دیکھتے, وہ ضعیف ہیں, بوڑھے ہیں, ریٹائر ہو گئے ہیں, کوئی کاروبار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, کچھ تھوڑا بہت روپیہ اپنے بڑھاپے کے لیے بچا کے رکھنا چاہتے ہیں, وہ اس سے فائدہ اٹھائیں تو امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے. پرائز بانڈ سے مراد اگر آپ اسٹیٹ بینک کا وہ پرائز بانڈ کہہ رہے ہیں کہ جس کی جو انٹرنسک ویلیو اپنی جتنی ہے وہ اتنی ہی رہتی ہے, یعنی 1000 روپے کا بانڈ ہے یا 10,000 روپے کا بانڈ ہے, جب چاہیں آپ جا کے وہ اس کو لکویڈیٹ کروا سکتے ہیں, پیسے لے سکتے ہیں, اس کی اپنی ورتھ کم یہ زیادہ نہیں ہوتی ہے جیسے نوٹ ہے, یعنی ایک ملک کے اندر. انٹرنیشنلی تو ظاہر وہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے. تو وہ پرائز بانڈ جب گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی دیتی ہے انعام تو وہ جائز ہے, اس لیے کہ یہ گورنمنٹ کا ایک فنڈ ریزنگ کا ذریعہ ہے. گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ کے لیے سپوز انہوں نے رقم مختص کی ہے 10 ارب روپیہ, اب ان کے پاس ایکویٹی اپنی جو ہے 4 ارب ہے, 6 ارب انہوں نے ڈیٹ اٹھانا ہے, وہ بینکوں سے اٹھائیں گے یا عوام الناس سے اٹھائیں گے. تو وہ عوام میں ایک اسکیم لانچ کرتے ہیں کہ اچھا جی 6 ارب ہم نے ڈیٹ اٹھانا ہے نا, ہم اس کو 6.5 ارب رکھ لیتے ہیں, پروجیکٹ کی کاسٹ ہم 10.5 ارب سپوز کر لیتے ہیں. وہ اوپر کا جو 50 کروڑ روپیہ ہے نا وہ ہم ان میں بانٹ دیں گے جن سے 6 ارب ہم ڈیٹ اٹھا رہے ہوں گے, انعام دے دیں گے.
تو اس طریقے سے فنڈ ریزنگ کے لیے معاملہ کیا جاتا ہے. باقی یہ ڈیپ ڈک کرنا کہ وہ سودی پیسہ ہے، یہ ہے وہ ہے، پرائز بانڈ کے کیس میں ایسا نہیں. البتہ جو ٹکٹس وغیرہ لانچ ہوتے ہیں کہ 10 روپے کا ٹکٹ نکل آیا تو 1000 روپیہ مل جائے گا یا 10,000، ورنہ اصل رقم بھی ڈوب جائے گی، تو یہ جوا ہے، یہ حرام ہے. جس میں اصل رقم اپنی جگہ رہتی ہے وہ آلموسٹ تمام علماء اس کے اوپر ایگری کرتے ہیں کہ وہ حلال ہے پرائز بانڈ. جس طریقے سے ہمارے ہاں بہت سارے ڈاکومنٹ بکتے ہیں، جیسے اسٹامپ پیپر، ایک ہی کاغذ ہوتا ہے، وہ 50 روپے کا بھی مل جائے گا، 1000 روپے کا بھی، 10,000 روپے کا بھی، اور ہر موقع پر اس کی ایک قیمت ہے. تو مال کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ وہ قابل نفع چیز ہو، لوگوں میں اس کا لین دین ہو. اسی طریقے سے جو ڈاک خانے کے ٹکٹ ہوتے ہیں وہ بھی کسی زمانے میں 10 پیسے کا بھی ٹکٹ ملتا تھا، آج تو شاید نہ ملتا ہو، 1 روپے کا ملتا ہو، 10 روپے کا بھی ملے گا، 1000 روپے کا بھی ملے گا. تو جب ای میل کا زمانہ نہیں تھا تو باہر ملکوں میں خط بھیجے جاتے تھے، اور جو ملک جتنا زیادہ دور ہوتا تھا اس پر لگنے والے ٹکٹ اتنے ہی مہنگے ہوتے تھے. آج بھی اس کے علاوہ بھی ٹکٹ لگائے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر، خط کے علاوہ بھی لگائے جاتے ہیں. تو وہ جو ٹکٹس ہیں وہ بھی پیسوں کے ملتے ہیں اور ان کی قیمتیں بھی مختلف ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں پرائز بانڈ بذات خود مال ہے، یہ قرض کی رسید نہیں ہے، بلکہ خود اس کی مالی حیثیت ہے. مختلف سودوں میں جہاں روپے دیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے فلیٹ خریدا تو وہ ساتھ میں 10 لاکھ روپے دے گا اور 10 لاکھ روپے کا پرائز بانڈ دے دے گا. بانڈ ایکسیپٹیبل ہے. تو سودوں کے اندر بانڈ کا لین دین ہوتا ہے، بطور مال کے اس کو دیا جاتا ہے. تو یہ مال ہیں، جب یہ مال ہیں قابل خرید و فروخت ہیں تو ہر قابل خرید و فروخت چیز کو کمی بیشی سے بیچا جا سکتا ہے. درست. مثال کے طور پر کوئی اس کو 10 روپے کا بیچے گا، کوئی 110 روپے کا بیچے گا، کوئی سے مہنگا بیچے گا. تو اگر کوئی 100 روپے والے پرائز بانڈ کو 110 روپے میں بیچتا ہے تو یہ ہرگز سودی معاملہ نہیں ہے. اب اس سے یہ نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں مفتی صاحب کہ جس طرح بانڈ ہم نے دے دیا، 100 کا بانڈ 110 میں دے دیا، کیا میں اپنا 1 لاکھ روپے کا چیک 1,10,000 میں بیچ سکتا ہوں؟ میں نے کیا کہ چیک جو ہے وہ بانڈ کی طرح نہیں ہے. نہیں ہے. چیک قرضے کی رسید ہے. چیک کو بیچنے کا مطلب ہے قرضے کو بیچنا. ٹھیک ہے. چیک کو بیچنا اضافی رقم کے ساتھ وہ سودی معاملہ ہے. ٹھیک. پرائز بانڈ کو اضافی رقم سے بیچنا یہ سودی معاملہ نہیں ہے. پاکستان میں جو پرائز بانڈ رائج ہیں اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، وہ نوٹ کی طرح ہی جو ہے وہ اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی پرچی یا رسید نہیں ہے، جس طرح نوٹ کو کوئی کہے کہ جناب یہ رسید ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نوٹ خود ہی مال ہے. یوں ہی پرائز بانڈ بھی خود ہی مال ہے، اس کی ہی خرید و فروخت کی جاتی ہے. اب اس پر کسی ایک خاص فرد کے لیے جو ہے وہ نفع جو ہے وہ نہیں ہوتا. جب خرید و فروخت ہو گئی تو یہ قرض نہیں ہوا. اب یہ ہے کہ بھئی جو افراد ہم سے خریداری کریں گے اس کی، ہم اس کو جو ہے وہ انعام دیں گے اس کے اوپر، ان میں سے بعض کو جو ہے وہ انعام دیں گے. تو اس طور پر یہ انعام بھی جائز ہے. یہ قرض کے اوپر مشروط نفع نہیں ہے. قرض پر جو مشروط نفع ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے. اس کا تعلق جب قرض سے ہی نہیں اور اس کے اوپر نفع مشروط بھی یوں نہیں کہ ہر فرد کو ملے گا، کسی کو ملے گا، اب وہ کون ہوگا وہ معلوم نہیں، تو اس لیے یہ سود نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان سے متعلق اگر کسی اور ملک کے اندر کوئی اور پرائز بانڈ جاری ہو، ان کا طریقہ کار کچھ اور ہو، تو اس بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے. اگر اس سے متعلق کسی کو اپنی رہنمائی چاہیے کہ بھئی ہمارے ہاں اس کا طریقہ کار کچھ اور رائج ہے، تو اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت رابطہ کر. یہ پرائز بانڈ بھی وہ کہ جو پرائز بانڈ کے نام سے مشہور ہیں اور اسٹیٹ بینک پاکستان کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، ورنہ اور بھی بہت ساری اسکیمیں آتی رہتی ہیں. ہاں، اسکیمیں کچھ آتی رہتی ہیں. پرائز بانڈ تو انہی کو کہا جاتا ہے جو کہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. بازار کے اندر بھی بہت ساری ہوتی ہیں، لاٹری ٹائپس چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی نفع مل رہا ہے تو وہ شامل یوں نہ سمجھیں کہ یہ چیز اگر یوں ہے تو اس کو قیاس نہ کریں کہ بھئی اگر مارکیٹ میں کسی نے کوئی یوں کر کے کوئی ایک کارڈ جاری کر دیا تو ہم بولیں کہ جناب یہ بھی جو ہے وہی چیز ہے. ایسا نہیں. ٹھیک ہے، فرق ہے دونوں. لوگوں کے نزدیک کسی چیز کا مال ہونا ایک الگ چیز ہے، 2 افراد کا اسے مال بنا لینا وہ ایک الگ چیز ہے. تو اگر کوئی اس طرح کی اسکیم آئے جس میں آپ کو کوئی شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ بھئی یہ بھی پرائز بانڈ کی طرح ہی ہے، چلو اس پر بھی وہ عمل کر لو، تو ایسا ہرگز نہ کریں، قیاس نہ کریں، بلکہ پہلے معلوم کر لیا جائے اور اس کا شرعی حکم بھی جان لیا جائے. جب پرائز بانڈ کا ایک اور پہلو بھی ہے، یہ تو ہے کہ گورنمنٹ سے خریدا، گورنمنٹ نے نفع دے دیا، لیکن پرائز بانڈ پر بھی کاروبار ہوتے ہیں. یہ جب یہ قریب دن آ جاتے ہیں تو یہ مہنگے بکنا شروع ہو جاتے ہیں. خاص نمبر کے پرائز بانڈ جو ہے نا وہ زیادہ مہنگے بکتے ہیں. تو کیا یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہماری معلومات کے مطابق یہ جو زیادہ قیمت میں بیچنا ہے یا جو نمبروں کا معاملہ ہے، اس میں جو ہے وہ بعض صورتوں کے اندر تو شرعی اعتبار سے بھی واضح طور پہ ناجائز چیز پائی جاتی ہے کہ وہ پرائز بانڈ نہیں بیچا جاتا، فقط جو ہے وہ پرچی کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک سٹہ یا جوا جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے پرائز بانڈ کے نمبرز کے ذریعے سے. وہ خرید و فروخت اس کی ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو جائز نہیں ہے، واضح طور پر جو ہے وہ حرام ہے. اور اس کے علاوہ اگر وہ چیز نہ بھی ہو تو اگر غیر قانونی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی غیر قانونی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. قانونی طریقہ کار کے مطابق ہی خرید و فروخت کرتے ہیں. تو جی ہاں، یہ ہمارے نزدیک دیکھیں بالکل جائز ہے، کیونکہ نہ تو اس میں سود متحقق ہوتا ہے نہ جوا. سود کی تعریف یہ ہے کہ کسی سے مالی معاملہ کرتے ہوئے کچھ زائد مال کو شرط ٹھہرا لینا، ایسا زائد مال جو کسی چیز کا بدلہ نہ ہو، یہ ہے سود. مثال کے طور پہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دوں، خدا نہ خواستہ اور یوں کہوں کہ جب میں واپس لوں گا تو 1,25,000 لوں گا، یہ شرط ہے.
تو اب دیکھیں میں نے یہ مالی معاملہ ہم کر رہے ہیں اور یہ مالی معاملہ کرتے ہوئے 25,000 ایک زائد مالیت کو میں نے شرط ٹھہرا دیا ہے اور یہ 25,000 کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے تو یہ سود بن جائے گا. اب پرائز بانڈ میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ مثلا اگر آپ کا گورنمنٹ یہ کہتی ضرور ہے ترغیب کے لیے کہ آپ پرائز بانڈ خریدیں, ہم آپ کو ہو سکتا ہے آپ کا انعام نکل آئے تو اتنا آپ کو مل جائے گا, زائد ملے گا. اب زائد کا ذکر تو کیا گیا ہے لیکن یہ مشروط نہیں ہے. مشروط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو کرنا لازم ہو. جیسے میں آپ کو قرضہ دوں اور کہوں بھی 1 لاکھ دے رہا ہوں 25,000 زائد لوں گا, تو یہ مشروط کا مطلب یہ ہے کہ میں ضرور لوں گا, یہ آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ انعام کو مشروط کر دیتی کہ جو بھی آپ پرائز بانڈ لیں گے اس کا جو ہم نے انعام کا ذکر کیا ہر خریدنے والے کو ضرور ملے گا, تو پھر اس کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا. لیکن یہ تو ہے کہ وہ ایک نام نکلا ہے تو مل گیا, نہیں نکلا تو نہیں بھی نکلا, تو اس لیے اس میں سود کا معنی متحقق نہیں, کیونکہ اگرچہ زیادتی مل رہی ہے لیکن وہ زیادتی مشروط نہیں ہے, تو سود کی تعریف اس پہ صادق نہیں آ رہی. دوسرا اس میں جوئے کا معنی بھی نہیں ہے. جوئے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانبین سے مال لگایا جائے اور ایک اپنا مالی اعتبار سے نقصان کا شکار ہو جائے. چنانچہ اگر ایسا ہوتا کہ آپ پرائز بانڈ خریدتے, انعام نہیں نکلا, تو آپ کا پرائز بانڈ اسکول کا کل پیسہ ضائع ہو جاتا یا تھوڑے بہت پیسے کاٹ لیے جاتے گورنمنٹ کی طرف سے, تو پھر یہ جوا متحقق ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے, انعام نکلا ہے ٹھیک, نہیں نکلا ہے تو آپ کو پورے پیسے واپس مل جاتے. اور دوسرے کی طرف سے وہ اصل میں پیسہ نہیں لگا رہا بلکہ وہ تو کہ انعام مقرر کیا اپنی مرضی سے وہ انعام دے رہا ہے, تو گنجائش نکل سکتی ہے. جوا مشروط شرط لگا کر ہوتا ہے سمجھ لیں, اور یہ مشروط نہیں تھا, آپ نے ویسے انعام دے دیا. تو اسی طریقے سے گورنمنٹ اگر اس پہ انعام کا اعلان کرتی بھی ہے تو وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ مشروط ہو جائے یا جانبین سے شرط لگا کر ہو, ترغیب کے لیے ہے اور انعام آدمی جتنا زیادہ دینا چاہے دے سکتا ہے. لہٰذا اس میں جوئے کا بھی حقیقی معنی متحقق نہیں ہوتا, اس لیے اس کی رعایت نکلے گی, آپ بالکل خرید سکتے ہیں اور اس پہ ملنے والا انعام بھی آپ کے لیے جائز ہوگا. بریلوی حضرات کا فتویٰ یہ ہے کہ بانڈ لینا جائز ہے اور اس پر انعامی رقم لینا بھی جائز ہے. اور دیوبندی مکتبہ فکر وہ کہتے ہیں کہ بانڈ لینا تو جائز ہے لیکن ان پر انعام لینا جائز نہیں ہے. تو بہت سارے محققین نے اور مدققین نے اس بارے میں اپنی رائے دی ہے, لیکن اغلب اور غالب گمان یہ ہے کہ بانڈ لینا اور اس پر انعام لینا یہ دونوں جائز ہو. کیوں کہ جو بانڈ پر انعام نکلتا ہے وہ انعام عطیہ سلطانی ہے, بادشاہ کی طرف سے عطیہ ہے, تو بادشاہ چاہیں جس کو جو عطیہ دیں, لیکن آپ کی اصل رقم وہاں پر محفوظ ہے. آپ نے 7,000 والا بانڈ لیا, 40,000 والا بانڈ لیا, 100 والا بانڈ لیا, اسے آپ کسی بھی وقت دوبارہ لوٹا سکتے ہیں اور اپنا مطلوبہ رقم واپس لے سکتے ہیں. اور دیوبندی مکتبہ فکر والوں کا اعتراض یہ ہے کہ جب آپ بانڈ لیتے ہیں تو بانڈ آپ اس نیت سے لیتے ہو کہ اس پر مجھے انعام ملے گا, تو لہٰذا پیسوں کے بدلے پیسے کے لالچ پر ہی آپ بانڈ لے رہے ہیں, تو اس صورتحال میں وہ جائز نہیں ہوگی. لیکن بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ جو جیسے ہم اور آپ اہل سنت والجماعت اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقلد کہتے ہیں, انہوں نے اس کی حق میں فتویٰ دیا ہے اور کہا ہوا ہے کہ بانڈ کی اصل رقم چون کہ آپ کے پاس محفوظ ہے, آپ جب بھی چاہیں اسے آپ کنورٹ کر سکتے ہیں پیسوں میں, یہ آپ کے پاس ایک وثیقہ ہے, لیکن اس پر جو انعام نکلتا ہے وہ انعام عطیہ سلطانی ہے, بادشاہ کی طرف سے آپ کو عطیہ ہے. ہاں وہ چیز ناجائز ہوگی کہ اگر ہم نے کسی لاٹری میں حصہ لیا تو لاٹری جتنے پیسوں کا ہم خرید رہے ہوتے ہیں, اگر ہمارا انعام نکل آئے تو وہ پیسے بھی ہمیں واپس نہیں ہوتے اصل رقم, اور اگر نہ نکلے تب بھی اصل رقم ضائع ہو جاتی ہے. تو اس صورتحال میں چونکہ ہمارا اصل رقم جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے تو ہم وہ جب لیتے ہیں تو اس کی جواز کا فتویٰ نہیں ہے. ہاں اور جب ہم یہ بانڈ لیتے ہیں تو بانڈ میں حکم یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو وثیقہ ہمارے پاس ہے, بانڈ جس شکل میں ہمارے پاس ہے, 100 روپے کا بانڈ, ہم اسے دوبارہ لوٹا سکتے ہیں اور 100 روپے اپنے لے لیتے ہیں. اگر ہماری بانڈ کی قیمت لگی اور اس پر انعام بھی ہمیں ملا تب بھی ہماری بانڈ کی وہی قیمت باقی رہے گی, اور اگر ہمیں اس پر انعام نہیں لگا تب بھی وہ جو ہے وہ ہمیں ان کی قیمت ویسی رہے گی. فلہٰذا یہ بانڈ لینا جائز ہے اور ان پر انعامی رقم لینا بھی جائز ہے.